بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یقین کریں میں آج کل جب بھی دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو مجھے دو پاکستان نظر آتے ہیں۔ ایک پاکستان عمران خان صاحب کا پاکستان ہے، اس میں کنفیوژن، بحران، سیاسی افراتفری، دیوالیہ پن اور فساد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، جبکہ دوسرا پاکستان ہمدردی، محبت اور خدمت سے لبریز پاکستان ہے، اور یہ دن اور رات ترقی کر رہا ہے۔ ہم پہلے عمران خان کے پاکستان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ آئیے، عمران خان فاسٹ بولر بن کر ملک کی تمام وکٹیں گرانا چاہتے ہیں۔ اگست کے شروع میں جب بارشیں اور سیلاب ملک کی طرف بڑھ رہے تھے تو عین اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت اگلے 2 ماہ کی سیاسی حکمت عملی طے کر رہی تھی۔ عمران خان کو کسی نے اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ ریاست کی پہلی فہرست کے نیوٹرلز ہمارے خلاف ہیں، جبکہ دوسری اور تیسری فہرست میں شامل عہدیدار ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب کو وہ تمام لوگ اور ان کے عہدے تک بتائے گئے تھے جن کے خاندان پارٹی کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، لہذا فیصلہ ہوا ہم شروع میں پہلی اور دوسری فہرست کے درمیان فاصلہ بڑھائیں گے، پھر جلسوں کے ذریعے میدان گرم کریں گے، پھر اپنی صوبائی حکومتوں کے ذریعے وفاق پر عدم اعتماد کریں گے، اور پھر صدر عارف علوی صاحب، وزیر اعظم صاحب سے اعتماد کے ووٹ کا مطالبہ کر دیں گے۔ آپ یہ حکمت عملی پڑھ کر یقیناً سوچ رہے ہوں گے عمران خان اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بات سیدھی ہے، عمران خان کی اطلاعات تھی ستمبر کے آخر تک نئے آرمی چیف کے لیے سمری وفاقی حکومت کو بھجوا دی جائے گی۔ حکومت سمری آنے کے بعد معاملے کو اکتوبر کے آخر تک کھینچ کر لے جائے گی۔ نئے آرمی چیف کا فیصلہ اکتوبر کے آخری دنوں یا نومبر کے شروع میں ہوگا۔ گویا فوج ستمبر سے نومبر تک کمانڈ کی تبدیلی میں مصروف ہو جائے گی، حکومت اکیلی رہ جائے گی، لہٰذا یہ حکومت پر حملے کا بہترین وقت ہوگا۔ دوسرا، حکومت اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینیشن دینے کی کوشش کرتی ہے تو بھی کنفیوژن شروع ہو جائے گی، اور اس کنفیوژن کا نقصان بھی حکومت کو ہی ہوگا۔ اس کی سپورٹ عملاً ختم ہو جائے گی، اور اس وقت اگر صدر وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ مانگ لیتے ہیں تو اتحادیوں کو کون اکٹھا کرے گا؟ حکومت کے لیے اعتماد کے ووٹ کا بندوبست کون کرے گا؟ چنانچہ حکومت گر جائے گی۔ یہ منصوبہ بظاہر ٹھیک لگ رہا تھا، مگر اس میں 3 خدشات تھے۔ پہلا، ملک سیلاب کے دہانے پر کھڑا تھا، اور سیلاب کے دوران حکومت اور فوج ملک کو حالات کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ دوسرا، فوج ریاست کی ریڈ لائن ہے، اور کوئی ادارہ یا شخصیت کسی کو یہ ریڈ لائن کراس کرنے کا موقع کیوں دے گی؟ اور تیسرا خدشہ، اگر فوج اور حکومت کی طرف سے رد عمل آ گیا تو پارٹی کا پلان بی کیا ہوگا؟ عمران خان کیونکہ اگرچہ مگرچہ اور چونکہ چنانچہ سے بالا تر ہیں، لہذا یہ ان تینوں خدشات کو مسترد کر کے آگے چل پڑے، اور آج حالت یہ ہے ملک کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، سوات کے 36 دیہات ختم ہو گئے ہیں، اور جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان پانی میں غوطے کھا رہے ہیں۔ بلوچستان کی تاریخ میں کبھی اتنا سیلاب نہیں آیا۔
سندھ اور جنوبی پنجاب نے کبھی ایسی تباہی نہیں دیکھی۔ پانی جنوبی پنجاب اور سندھ کے 400 دیہات بہا لے گیا۔ وہاں اب گارے اور لاشوں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ فوج اور حکومت دونوں سیلاب زدگان کی مدد کرنے میں مصروف ہیں۔ لوگوں کو پانی سے نکالنا، انہیں خوراک، کپڑے اور خیمے پہنچانا اور ان کا علاج معالجہ کرنا اور پھر انہیں ان کے گھروں میں آباد کرنا، یہ آسان کام نہیں ہوگا، اور یہ کام اگر ہو بھی جائے تو بھی کون بحال کرے گا؟ 250 پل، 5000 کلومیٹر سڑکیں، ریلوے لائنز، 700 اسپتال اور 19,000 سکول کون بنائے گا؟ اور اس کے لیے $10 بلین کہاں سے آئیں گے؟ ریاست اس وقت اس غم میں مبتلا ہے، جبکہ عمران خان ریاست کی پشت پر مسلسل باؤنسر مارتے چلے جا رہا ہے۔ یہ ریاست اور حکومت دونوں کو کھائی کی طرف دھکیلتے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا پاکستان ہے، آپ اب دوسرا پاکستان بھی دیکھیے۔ ہمارا دوسرا پاکستان بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ BWT جیسے اداروں پر مشتمل ہے۔ یہ ادارے نہایت خاموشی سے سیلاب زدہ علاقوں میں کمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی BWT کا نام نہیں سنا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس ادارے کے لوگ خدمت کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ تک کو خبر نہیں ہونے دیتے۔ یہ مشہوری، شہرت اور پروپیگنڈے سے دور خاموشی سے کام کرتے رہتے ہیں۔ BWT کے 1500 ورکرز اس وقت سیلاب زدہ علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ 16 شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ متاثرین کو خوراک کے ساتھ ساتھ رہائش، ادویات، تعلیم اور صاف پانی بھی دے رہے ہیں۔ یہ سندھ، بلوچستان، KP کے اور جنوبی پنجاب کے تمام متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں۔ ٹرسٹ امدادی سامان کے 150 کنٹینرز متاثرہ علاقوں تک پہنچا جا چکے ہیں۔ یہ لوگ ایئر فورس اور نیوی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لاہور اور کراچی سے روزانہ ان گنت ٹرکوں کے قافلے چلتے ہیں۔ جہاں تک سڑک جاتی ہے یہ وہاں سامان پہنچاتے ہیں، اور اس سے آگے نیوی اور ایئر فورس کی مدد حاصل کرتے ہیں، اور یہ ایک ایک متاثرہ شخص تک اس کی ضرورت کا سامان پہنچاتے ہیں۔ پاکستان کے لاتعداد امیر تاجر اور صنعت کار ٹرسٹ سے وابستہ ہیں۔ BWT کا ہدف ہے یہ 5 ارب روپے جمع کر لیں گے اور اس رقم سے متاثرین کو گھر تک بنا کر دیں گے۔ یہ ادارہ کراچی کی ایک معتبر مذہبی شخصیت شیخ عبدالستار حفظہ اللہ نے بنایا تھا۔ شیخ سے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے وفاق المدارس العربیہ سے فارغ التحصیل ہے۔ ڈیفنس کراچی فیز 4 کی جامعہ مسجد بیت السلام میں فکری اور تربیتی نشستیں کرتے ہیں۔ مولانا نے سن 2008 میں دی انٹیلیکٹ اسکولز کے نام سے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان اداروں کی تعداد 400 ہو گئی، اور ان میں 40,000 طالب علم تحصیل علم حاصل کر رہا ہے۔ مولانا خواتین کے 9 مراکز بھی چلا رہے ہیں، اور ان میں 650 خواتین بھی زیر تعلیم ہیں۔ مولانا تلا گنگ میں کیڈٹ کالج بھی چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ صاحبان کے نام سے یتیم بچوں اور بیوہ خواتین کے سینٹرز بھی بنا رہے ہیں۔ یہ 22 لاکھ لوگوں میں ہر سال قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ کورونا کے دوران اس ٹرسٹ نے 85 کروڑ روپے کی امدادی رقم تقسیم کی۔ لہذا آپ اس غیر معروف ٹرسٹ کے کام کا دائرہ کار دیکھ لیجئے، اور یہ ہے دوسرا اور اصل پاکستان۔ ہم اگر دونوں پاکستانوں کا تجزیہ کریں تو ہم حیران ہو جائیں گے۔ ہم ایک طرف ریاستی اور سیاسی سطح پر سمندر کی تہ چوم رہے ہیں،
ملک میں اس وقت کوئی ایک بھی ایسا ادارہ نہیں بچا جس کی کریڈیبلٹی یا ورکنگ کی ہم مثال دے سکیں۔ ریاست کا ہر ادارہ انحطاط پذیر ہے۔ ہم ریاستی سطح پر دیوالیہ بھی ہو چکے ہیں اور فیل بھی، لیکن دوسری طرف پاکستانیوں کا جذبہ اور پاکستانی NGOs دیکھیں تو ہر تنظیم BWT ہے، اور یہ اندھیرے میں کروڑوں لوگوں کا ہاتھ تھام کر کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ اخوت سے لے کر المصطفیٰ آئی ٹرسٹ تک پاکستان کا ہر ادارہ مثالی ہے، اور اہل خیر ہر سال ان اداروں کو اربوں روپے عطیہ دیتے ہیں۔ حکومت ایک طرف ٹیکسوں کا رونا روتی رہتی ہے اور دوسری طرف 100 روپے کمانے والا مزدور بھی 10 روپے کسی نہ کسی خیراتی ادارے کو دے کر گھر جاتا ہے۔ میں ملک کے درجنوں ایسے کروڑ اور ارب پتیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی کل دولت خیراتی اداروں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ یہ لوگ کماتے ہی صرف اور صرف اللہ تعالی اور اس کے غریب اور بے بس لوگوں کے لیے ہیں، اور آخر میں خالی ہاتھ جھاڑ کر مسکراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میں 5-6 سال سے ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ ریڈ فاؤنڈیشن میرے گاؤں میں میری زمین پر سکول بھی بنا رہی ہے۔ میں اس کے علاوہ اخوت کاروان، علم فاؤنڈیشن اور المصطفیٰ آئی ٹرسٹ کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں۔ المصطفیٰ آئی ٹرسٹ کا ایکٹیو ممبر ہوں۔ ٹرسٹ ہر سال میرے گاؤں میں آئی کیمپ لگاتی ہے، اور اللہ کے کرم سے 1200 لوگوں کے آپریشن ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے نور سے اس کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھتے ہیں۔ میں اب اپنے گاؤں میں چھوٹا سا میٹرنٹی ہوم بنوانا چاہتا ہوں۔ خواتین کو ڈیلیوری کے دوران بے تحاشا مسائل کا سامنا ہے۔ میں ایسا ادارہ تلاش کر رہا ہوں جسے زمین اور باقی وسائل فراہم کر دوں، اور وہ یہ میٹرنٹی ہوم بنا کر اور چلا دے۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پاکستان BWT بھی ہے، اور یہ پاکستان دوسرے پاکستان سے 180 درجے مختلف ہے۔ آپ یقین کریں، سیاسی پاکستان اور امدادی پاکستان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف مکمل تباہی ہے، جبکہ دوسری طرف خیر ہی خیر اور امید ہی امید ہے۔ میں جب بھی ان دونوں کا موازنہ کرتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس امدادی پاکستان کے صدقے ہمارے سیاسی پاکستان کی غلطیاں معاف کر رہا ہے۔ یہ ہمیں BWT جیسے اداروں کی وجہ سے ہر عذاب سے بچا رہا ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کرنا، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر ہیں تو لازمی سبسکرائب کرنا۔ تو دوستوں، یہ تمام خیالات چودھری صاحب کی ہیں۔ آپ ان سے متفق بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی متفق ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو ایک کالم نگار ہوتا ہے، جو ایک مصنف ہوتا ہے، اس نے حالات کو دیکھ کر ہی قلم اٹھانا ہوتا ہے۔ اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ آپ ان سے متفق بھی ہو سکتے ہیں، آپ ان کو رد بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔